بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہمان نوازی کی برکت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں مہمان آتے جاتے رہتے ہیں اللہ اس گھر سے محبت کرتا ہے۔ جب کوئی مہمان کسی کے ہاں آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور جب اس کے ہاں سے جاتا ہے تو صاحب خانہ کی گناہ لے جاتا ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس طرح چھری اونٹ کے کوہان کی طرف چلتی ہے، اس سے بھی تیزی سے بھلائی اس گھر میں آتی ہے جس گھر میں مہمان کی کثرت کی وجہ سے کھانا پینا ہوتا ہے۔ مہمان کی تعظیم کے لیے جنت کی بشارت ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہمان برکت ہے خدا ذوالجلال کی طرف سے، اور نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، تو جس نے مہمان کی تعظیم کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، اور جس نے مہمان کی تعظیم نہ کی وہ مجھ میں سے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، جب وہ لوگ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتے ہیں، اور جب وہ مغفرت طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے مالک، جب تو خوش ہوتا ہے تو کیا کام کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا، جب میں خوش ہوتا ہوں تو بارش برساتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ عرض کیا، جب تو اور زیادہ خوش ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا، تو میں بیٹیاں پیدا کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا، اے مالک دو جہاں، تو جب سب سے زیادہ خوش ہو تو کیا کرتا ہے؟ فرمایا، پھر میں مہمان بھیجتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت یہ ہے کہ آدمی مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جائے۔ ایک عورت کا شوہر ہر وقت کسی نہ کسی مہمان کو گھر لے آتا اور اپنی بیوی سے کہتا، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ روزانہ وہ مہمان کے لیے کھانا تیار کرتی۔ آخر کار وہ روز کے معمول سے تنگ آ گئی اور ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا شوہر روزانہ کسی مہمان کو گھر لے آتا ہے اور میں کھانا بنا کے تھک جاتی ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میرا شوہر گھر میں مہمان نہ لے کر آئے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے اور وہ عورت نبی پاک کی خاموشی دیکھ کے گھر واپس آ گئی۔ اگلے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کے شوہر کو بلایا اور کہا کہ کل میں تمہارے ہاں مہمان ہوں گا۔ وہ آدمی بہت خوش ہوا اور آ کے اپنی بیوی کو بتایا کہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مہمان بن کر آئیں گے۔ اس کی بیوی بہت خوش ہوئی اور جلدی سے اچھے اچھے کھانے بنانے لگی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عورت کے گھر آئے تو نبی پاک نے اس کے شوہر سے کہا کہ جب میں کھانا کھا کے واپس جانے لگوں تو اپنی بیوی سے کہنا میرے گھر سے نکلتے تک میرے پیچھے کھڑی رہے اور مجھے دیکھتی رہے۔ اس کی بیوی نے ایسا ہی کیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس جانے لگے تو اس عورت نے کیا دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سانپ، بچھو اور کیڑے مکوڑے اور بہت سے حشرات سب مل ساتھ ان کے جا رہے ہیں۔ وہ یہ منظر دیکھ کے بے ہوش ہو گئی۔ اگلے دن پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو بتایا کہ مہمان اپنا نصیب خود لے کر آتا ہے، اور جو مہمان کے لیے محنت کی جاتی ہے اس کے بدلے جب وہ واپس جاتا ہے تو ساتھ اس کے گھر سے ساری بلاؤں اور اس کے گھر کے سارے گناہ لے جاتا ہے۔ مہمان کو دیکھ کے پریشان نہیں ہونا چاہیے، ان کی عزت کریں کیوں نہ وہ اپنا نصیب خود لے کر آتے ہیں۔